كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلات لائق کے تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تطہیر محمدی کے وارث ہیں، اور آپ ان لوگوں میں داخل اور شامل ہیں کہ جن کی شان میں قرآن مجید کی آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں خود فرمایا کہ نزلت ہذہ الآیۃ فی خمس، کہ یہ آیت تطہیر 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. فیا، ایک میں ہوں، ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. اہل سنت کے متعدد مصادر میں، تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، مستدرک علی الصحیحین، الاحادیث المختارہ اور دیگر جو مصادر اہل سنت ہیں، ان میں یہ بات واضح موجود ہے کہ آیت تطہیر پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. ہمارا یہ تو برکت کے لیے چند جملے ہو گئے. ہمارا گزشتہ سے پیوستہ موضوع تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد جو دیگر واقعات ہوئے ان کی استنادی، فنی اور تاریخی حیثیت کیا ہے. کیا یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی روایتیں ہیں یا ان کا اہل سنت کے مصادر میں بھی کہیں کوئی ذکر موجود ہے؟ اور میں گزشتہ جمعہ اس بات کو وضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ ان یزیدی فوج کے ڈھائے گئے مظالم سے انکار صرف یزید کی ہی پارٹی کرتی ہے. یعنی وہ لوگ، آپ تاریخ کو دیکھ لیں، آپ کو کہیں علامہ ابن تیمیہ اس کا انکار کرتا نظر آئے گا، ابن کثیر انکار کرتا نظر آئے گا، اور اسی طرح آپ کو عبد المغیث حنبلی اس کا انکار کرتا نظر آئے گا، یا حافظ ابو بکر ان کا انکار کرتا نظر آئے گا. اب یہ سارے لوگوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ ناسبیت کے پروموٹرز ہیں. یعنی اہل بیت سے ان لوگوں کی ٹکر چل رہی ہے. اہل بیت کی مخالفت میں یہ لوگ سرگرداں اور بڑے بڑھ چڑھ کر معاملات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جن لوگوں کا بنیادی موٹو یا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہو کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کو دبانا ہے اور ان کے دشمنوں کو اٹھانا ہے، تو انہوں نے تو ہر اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جس میں اہل بیت اطہار کی عظمتیں کم ہوں اور ان کے دشمنوں کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں سے نفرت کم ہو. اسی لیے انہوں نے انکار کیا جی کہ یہ واقعات نہیں ہوئے. اور آج بھی جو ذریت ہے ان لوگوں کی، وہ کہیں عقلی ڈکوسلے بیان کرتے ہیں. مثلا میں روایات عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی کتب میں موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام علی مقام کو کربلا میں شہید کیا گیا تو مواہب الدنیا میں یہ روایت موجود ہے. امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں یہ روایت لے کر آئے باسند، اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ لما قتل الحسین بن علی امطرت السماء دما فاصبحنا وحبابنا وجرارنا مملوءة دما، کہ جب امام علی مقام اور ان کے ساتھی شہید ہوئے تو اس وقت خون برسا، اور ہمارے برتنوں میں، ہمارے کپڑوں پر، ہمارے گھروں میں خون موجود تھا. یہ گویا کہ آسمان نے اس قتل پر ایک غم اور غصے کا اظہار کیا. اب اسی طرح
اسی طرح کی روایت مستدرک علی الصحیحین میں ہے، اور حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لے کر آئے ہیں کہ اس دن یعنی 10 محرم کو جب امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کا قتل ہوا، شہادت ہوئی، تو بیت المقدس کے اندر پتھروں کے نیچے سے خون نکلا۔ کیا ہوا؟ پتھروں کے نیچے سے خون نکلا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اور اس میں ایک گناہ مذمت ہے ان ظالموں کے ظلم کی، کہ یہ جو قدرت ہے یہ بھی نفرتوں کا اظہار کر رہی ہے ان ظالموں کے ظلم کے خلاف۔ اب اس کو مان لینے میں حرج کیا ہے؟ اس کو مان لینے میں کون سا عقیدہ اہل سنت ذکر زد میں آتا ہے؟ لیکن نہیں، یزیدیوں نے اس کا انکار کیسے کیا؟ وہ کہنے لگے جی حضرت علی شہید ہوئے تو خون نہیں برسا، حالانکہ وہ افضل ہیں۔ حضرت عمر شہید ہوئے تو خون نہیں آیا، حالانکہ وہ حسین سے افضل ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو وہ ان سے افضل ہیں اور اس پر خون نہیں نکلا۔ تو یہ شیعوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ جناب کربلا میں جو ظلم ہوا تو اس پر خون برسا۔ اب میں اس پر اگر یوں کہوں کہ یہ عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، بھائی آپ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور دیوبندی اور دیگر لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ اب آپ اس کا انکار کریں کہ حضرت ابو بکر غوث پاک سے افضل ہیں، ابو بکر نے مردے زندہ نہیں کیے تو غوث پاک نے کیسے کر دیے؟ حضرت عمر نے نہیں کیے تو انہوں نے کیسے کر دیے؟ یہ ایک جو آج کل کا جدید فتنہ ہے، فتنہ جہلمیہ، جس کو آپ محمد علی مرزا کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس کا ایک بنایا ہوا ایک فتنہ ہے کہ جناب ہر کرامت اور معجزے کا انکار عقل کو سامنے رکھ کر کیا جائے، اور یہ نیا نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے سر سید احمد خان کے دور میں یہ فتنہ پہلے بھی اپنا سر اٹھا چکا ہے، لیکن فتنے سر اٹھاتے رہتے ہیں، ان کے سر دبائے جاتے رہتے ہیں، ان کے سر کچلے جاتے ہیں۔ فتنہ فتنہ ہوتا ہے، اس کی عمر اور اس کی مدت بہت کم ہوتی ہے، اور حق حق ہوتا ہے۔ جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح عقل کے اوپر ان چیزوں کو نہیں پرکھتے۔ مثلا اگر میں اسی کو یوں بیان کروں کہ بھائی بتائیے، جس وقت جنگ احد کے لیے رسول اللہ جنگ خندق کے لیے رسول اللہ صحابہ کی ہمراہی میں خندق کھود رہے تھے تو بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، یہ صحیح سند سے روایتوں میں موجود ہے۔ بھائی بولیے نا سبحان اللہ کی بات، یہ صحیح سند سے روایات میں موجود ہے کہ صحابہ بھوکے تھے، رسول اللہ کے پیٹ پر بھی بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے تھے۔ اچھا پھر بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے کہ میرے حضور کے گھر میں بعض اوقات فاقے ہوتے، اور بعض اوقات سیدہ فرماتی ام المومنین حضرت عائشہ کہ کئی دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ بات کنفرم ہو گئی۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ حضور افضل ہیں کہ حضرت بی بی مریم افضل ہیں؟ حضور افضل ہیں۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ بی بی مریم کے لیے وہ اندر اپنے محراب میں جاتی، یعنی اپنے روم میں کمرے میں بیت المقدس میں، تو وہ دیکھتی کہ بن موسم کے انہیں پھل ملتا، انہیں بن موسم کے پھل ملتا۔ تو جب حضرت زکریا گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو قالت من عند اللہ، وہ بولی یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ پیاسے اور بھوکے رہتے رہے، فاقے کرتے رہے، ان کے لیے تو آسمان سے کوئی چیز نازل نہیں ہوئی اور ان کے لیے نازل ہوئی۔ او جی یہ گپیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی قانون قرآن و سنت میں مقرر نہیں ہے کہ کسی ادنا کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کمال مل جائے تو وہ اعلیٰ کے لیے بھی اس کو ہر وقت ثابت رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اعلیٰ کو نہیں ملا تو ادنا کو نہیں مل سکتا، ایسا نہیں ہے۔ کئی وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو نہیں ملی، بعد والے صحابہ کو مل گئی۔ کئی وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کو نہیں ملی، بعد والے اولیاء کو مل گئی، تواتر سند سے روایات سے ثابت ہے۔ لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کرامت کسی ایک میں ہو تو وہ سب بڑوں میں بھی ہو، یا کوئی معجزہ کسی ایک نبی میں ہو تو اس سے بڑوں میں بھی ہو، تو تب آپ مانیں گے۔ جب یہ چیز سامنے آ گئی تو اب میں پھر اپنے پچھلے عنوان کی طرف واپس پڑھتا ہوں۔ یہ یزیدی کیوں انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا؟ کیوں کہ ان مظالم کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس یزید پلید کی نفرت دلوں میں مسلمانوں کے بڑھتی ہے۔ اس وجہ سے
یہ لوگ ان مسائل اور ان مظالم کو بیان نہ کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ان کا بڑے عرصے سے پلان ہے کہ ہم یزیدیت کا دفاع کرتے ہوئے یزید کو کلین چٹ دیں گے، یزید کو کیا کریں گے؟ کلین چٹ دیں گے، اور اس کے لیے یہ کئی قسم کے جناب یہ ان کے بنائے ہوئے ڈکوسلے ہیں۔ مثلا ایک لاہور کا یزیدی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی حضرت امام علی مقام کی شہادت سے پہلے یزید بہت ٹھیک آدمی تھا، بعد میں خراب ہوا، شہادت حسین کے بعد وہ خبیث ہوا، میں اس کو پلید ہی مانتا ہوں لیکن بعد میں ہوا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پہلے اور بعد کی بے غیرت تقسیم کیوں کرتا ہے؟ پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ پہلے ٹھیک تھا، اگر وہ ٹھیک تھا، ظالم نہیں تھا، فاسق نہیں تھا، جابر نہیں تھا، تو پھر اس کی خلافت متحقق ہو گئی۔ اب دوسرے لفظوں میں وہ امام علی مقام کو باغی ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک تھا، اس کی بیعت متحقق تھی، امام حسین نے اس کے خلاف بغاوت کی، حالانکہ ہم کہتے ہیں، اور پھر وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اگر غلط ہوتا تو حضرت معاویہ اس کی بیعت کیوں کرواتے؟ ہم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ اپنی عظیم صحابیت کے رنگ کے ساتھ بڑی عظمتوں والے صحیح، پر رب کعبہ کی قسم میرے حضور کے لخت جگر کی بیٹ کی روح، میرے نبی کی بیٹی کے بیٹے امام علی مقام کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تم یہ دلیل دیتے ہو کہ یزید اگر غلط ہوتا تو امام علی، یزید اگر غلط ہوتا تو حضرت امیر معاویہ اس کی بیعت کیوں لیتے؟ میں یہ دلیل دیتا ہوں اگر یزید ٹھیک ہوتا امام حسین اس کی بیعت سے انکار کیوں کرتے؟ اس بات کو سمجھئے، اس بات کو سمجھئے، اگر یزید ٹھیک ہوتا، اس کے اندر خباثتیں نہ ہوتی، خرابیاں نہ ہوتی، کمینگیاں نہ ہوتی، وہ شراب کا رسیہ نہ ہوتا، عبداللہ بن عباس کیوں انکار کرتے؟ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول اس کی بیعت کا انکار کیوں کرتے؟ عبداللہ بن عمر کیوں انکار کرتے؟ یہ صحابہ کیوں انکار کرتے؟ پتہ چلا یہ پہلے سے کمینہ تھا۔ بھائی ماشاءاللہ، یہ بولیے ذرا اپنے اظہار کیجئے، یہ پہلے سے بدبخت تھا، یہ پہلے سے شرابی کمینہ تھا۔ یہ ابن کثیر اتنا نرم دل ہے اس کے یزید کے حوالے سے، ابن کثیر کا، اس کے باوجود اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شرابی تھا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ کیا تھا؟ شرابی تھا۔ اس لیے یہ جو تھکوں سے پراٹھے پکانے والی مخلوق ہے نا، ان کا پراٹھا نہ پہلے پکا ہے نہ آئندہ پکے گا، کیونکہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین۔ میرا دل کرتا ہے کہ تھوڑا محبت اور ترنم کے ساتھ مل کے ذرا پڑھنے ہے، شعر بڑا پرانا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہو جائے کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نام حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں۔ بولو بولو صدیاں حسین کی ہیں، صدیاں حسین کی ہیں۔ میرے آقا امام علی مقام کی شہادت ہوئی، اور اگر اس طرح کی چیزیں تم نے عقل پہ ڈکوسلوں پہ لے کے آتے ہو تو چلو پھر ایک دلیل کا مجھے بھی اس سوال کا جواب دو۔ اس بات کو سب مانتے ہیں، مرزا بھی مانتا ہے، دیگر بھی مانتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے دستے کرم میں ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں حضور خون کو جمع فرما رہے ہیں، اور آپ کے بالوں کے اوپر گرد بوسے لے رہی ہے۔ یہ فرماتے ہیں
کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، اس کو میں جمع کر رہا ہوں اور اللہ کے دربار میں اس کو پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ چند دن گزرے تھے کہ خبر آئی کہ میدان کربلا میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ بیہقی کے اندر موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے، طبرانی کبیر کے اندر موجود ہے، تہذیب الکمال میں موجود ہے، بغیت الطلب میں موجود ہے، سبل الہدی والرشاد میں موجود ہے، خصائص کبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی امام علی مقام شہید ہوئے تو رسول اللہ نے ان کا خون، بولیے، ان کا خون جمع کیا۔ یعنی یہ بات حدیث سے ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے ان کا خون بوتل میں جمع کیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اگر یوں ہی تم نے روایتوں کو پرکھنا ہے تو میں پوچھتا ہوں حضرت سیدنا عمر شہید ہوئے، ان کا خون بوتل میں کیوں نہیں جمع کیا؟ حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کا خون کیوں نہیں بوتل میں اللہ کے نبی نے جمع کیا؟ او خدا کے بندو، اس طرح کی چیزوں کو عقل کے ترازو پہ مت تولو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول ہی اندر کی حکمتوں کو جانتے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو خون کا بوتل میں جمع کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے خود فرمایا قیامت کو میں اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ علماء مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب عدالت میں کیس کیا جاتا ہے تو وہاں مال مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے مال مقدمہ میں خون آلود کپڑے بھی ہوتے ہیں اور دیگر وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ اس مقتول کا خون ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں قتل حسین اور ان کے ساتھی صحابہ اور دیگر اہل بیت کے مقتولین کے قتل کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں درج کروایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ وہاں قاتل کے طور پہ یزید آئے گا اور وکیل حسین کے طور پہ محمد مصطفیٰ آئے گا۔ مال مقدمہ میں یہ خون پیش کیا جائے گا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جس مقدمے کا وکیل زہرا کا بابا ہو، عدالت رب العالمین کی ہو، وکیل رحمت للعالمین ہو، وہاں یزید بے ادب کا رہتا کیا ہے؟ اور بچ ادراک سے ورا ہے رتبہ، بولو بولو ادراک سے ورا ہے رتبہ، چلتا ہے دو جہان میں سکہ، اے بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر، دنیا حسین کی ہے عقبہ، بولو 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 دنیا حسین کی ہے، جی دنیا حسین کی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، آپ کا سر انور جب دمشق کے اندر لے جایا گیا تو آپ کے سر انور سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام علی مقام کی کرامت ہے، آپ کے سر انور کی کرامت ہے۔ اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ صرف اللہ کی عطا ہے، وہ کس کو کیا کمال عطا فرماتے ہیں۔ یہاں کوئی عقلی ڈکوسلے نہیں چلتے ہیں، اور میں اس پہ تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں کہ یہ عقلی ڈکوسلے نہیں چلتے کہ جی وہ جو اعلیٰ ہے اس کو یہ نہیں ملا تو ادنا کو کیسے ملا۔ آؤ میں اس پہ اوپر بھی ایک دلیل دیتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کو مسند احمد بن حنبل کے جو محقق ہیں احمد شاکر، اس نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور سیرت ابن اسحاق میں موجود ہے، ابن کثیر میں موجود ہے،
اور دیگر تقریباً تمام ہی سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا ہیں ان کو شہید کیا گیا، تو ان کا مسلح کیا گیا، ان کے ناک کان آنکھیں سب کاٹ دیے گئے اور ان کا پیٹ چیر کر اس میں سے ہندہ نے کلیجہ نکالا، واشی جو تھا قاتل آپ کا اس نے آپ کا کلیجہ نکال کر ہندہ کو دیا، تو ہندہ نے اسے چبایا لیکن اگل دیا۔ اب یہ روایت موجود ہے، اب اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جناب یہ کلیجہ چبانے والی روایت کا کیا ہے تو کیا نہیں، لیکن مسلح کیے جانے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کس نے کیا اس میں باتیں ہیں، لیکن یہ ہوا امیر حمزہ کے ساتھ، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، اس میں سب متفق ہیں کہ جناب حضرت امیر حمزہ کا اور شہدائے احد کا مسلح کیا گیا، یعنی ان کے اعضاء مبارکہ کاٹے گئے۔ اب مجھے بتاؤ، حضرت امیر حمزہ افضل ترین صحابی ہیں، بولیے ذرا بولیے۔ اب ایک اور صحابی ہیں حضرت عاصم بن ثابت۔ کون؟ عاصم بن ثابت۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنگ احد میں انہوں نے تقریباً 4 کافروں کو، جو کہ باپ اور بیٹے، یعنی 4 باپ بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا۔ کتنوں کو بولیے؟ 4 کو۔ تو وہاں وہ جو قتل ہوئے تو سلافہ بنت سعد اس کے بیٹے اور شوہر قتل ہوئے تھے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں عاصم بن ثابت انصاری کے سر کے اندر شراب پیوں گی۔ اس نے کیا کیا؟ قسم کھائی، اور اس نے بڑا انعام مقرر کیا کہ جو مجھے زندہ یا مردہ دے دے گا اس کو تو میں اس کو لانت دوں گی جناب انعام سے۔ بڑا انعام کا اعلان کیا اس نے۔ سلسلہ چلتا رہا، بنو حذیل کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں مشن اللہ کے نبی نے بھیجا، جس مشن میں حضرت ثابت انصاری کو بنو حذیل نے پکڑ لیا اور آپ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ کس نے؟ بنو حذیل۔ ان کو بعد میں پتہ لگا کہ بھئی یہ تو بڑی قیمتی ہستی ہمارے ہاتھ آ گئی، سلافہ نے ان کے لیے انعام کا اعلان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا تو ادھر سے بڑا انعام لے کر مکے سے لوگ گئے اور بنو حذیل سے ان کی لاش کو انہوں نے لیا۔ اب غور سے سننا ہے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 3045 یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ کفار قریش نے حضرت عاصم کی طرف، ان کی لاش کی طرف بندے بھیجے کہ جاؤ ان کا سر کاٹ کے لاؤ تاکہ وہ سلافہ اپنی قسم کو پورا کر سکے، لیکن یہ کہتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَىٰ عَاصِمٍ مِثْلَ الذُّلَّةِ مِنَ الدِّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا۔ اللہ نے بھیڑوں کے چھتے بھیج دیے، یہ بھیڑ ہوتے ہیں نا، بھیڑ اور تربوڑیاں، اللہ نے ان کا لشکر بھیج دیا، ایک ہر طرف جناب انہوں نے اس لاش کو گھیر لیا اور وہ آگے بڑھے، لیکن یہ انہوں نے ڈنگ مارے، وہ بھاگ گئے، کہنے لگے اب تو بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو بھیڑوں کو نظر نہیں آئے گا نا، رات کو سر کاٹیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، بارش برسی، اتنی بارش، سیلاب آ گیا۔ جب صبح کو اٹھ کے دیکھا حضرت عاصم کی لاش موجود ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھ دیا۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں، عاصم افضل ہیں کہ امیر حمزہ؟ بھائی بولیے، عاصم افضل ہیں کہ امیر حمزہ؟ امیر حمزہ افضل ہیں، نبی کے چچا ہیں، بس آپ بدریوں میں ہیں۔ کتنا بڑا صحابی ہے میرے نبی کا، اتنی عظمت والا صحابی ہے میرے حضور کا، کون؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ۔ اب حضرت امیر حمزہ کی لاش تو اللہ نے نہیں بچائی، تو عاصم کی لاش کو اللہ نے کیوں بچا دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقل کے ڈکوسلے نہیں چلتے۔ اب بندہ انکار کرے کہ نہیں جی امیر حمزہ کی لاش نہیں بچ سکی تو عاصم کی لاش کیسے بچے گی؟ اے گپا نے، حالانکہ بخاری ہے، اے گپ نہیں، یہ بخاری ہے، اس کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو قانون آج لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ جی افضل کو نہیں ملا تو ادنا کو کیسے مل گیا، بڑے کو نہیں ملا تو چھوٹے کو کیسے ملا، یہ مرزا جیلمی کا جیلم کا بنایا ہوا قانون ہے، قرآن و سنت کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آئی تو مرزا جیلمی صاحب نے چند دن قبل بھی اور اس سے پچھلے سال بھی انہوں نے انکار کیا کہ جی واقعات کربلا میں یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر انور نے نیزے پہ کیا کیا؟ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ وہ ہنس کر کہتا ہے او جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بعد از وصال کوئی تلاوت کرتا تو رسول اللہ کرتے، ابو بکر کرتے،
عمر کرتے، عثمان کرتے، علی کرتے، انہوں نے نہیں کی تو سر حسین نے کیسے کر دی؟ اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو ادنا کو ملے. یار سبحان اللہ کی آواز ہے. کرامت اور معجزے میں یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو کرامت کسی ادنا کی ہو وہ اعلیٰ کی بھی ہو، جو معجزہ کسی ادنا کا ہو وہ اعلیٰ کا بھی ہو. ایسے نہیں ہوتا ہے. آئیے سب سے پہلے وہ کہا گیا کہ جی ایسے ہو ہی نہیں سکتا، تو قرآن و سنت سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد کوئی مردہ کلام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دلیل نمبر 1، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ جس پر سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، وہ گائے والا واقعہ کہ ایک قاتل تھا، وہ قتل کر کے خود مدعی بن بیٹھا. چنانچہ اس کا فیصلہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک گائے کو لاؤ، اسے ذبح کرو، اس مری ہوئی گائے کا گوشت کاٹو اور وہ اس مردے پہ مارو. وہ مردہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے. وہ قاتل خود بتائے گا، وہ مقتول خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے. وہ مردہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. وہ تفصیل سورہ بقرہ میں موجود ہے. جب مردے پہ مارا گیا گوشت تو اس نے بول کر بتایا میرا فلاں قاتل ہے. پتہ چلا مرنے کے بعد کوئی کلام کر سکتا ہے. مرنے کے بعد کوئی کلام کر سکتا ہے. اب آگے بڑھیے. طبرانی کے اندر حدیث ہے، دلائل النبوہ میں امام بہقی یہ روایت لے کر آئے، ابن کثیر میں بھی یہ روایت ہے، اور ابن کثیر اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں. مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت ہے، راویوں کو ثقہ قرار دیا. معرفت الصحابہ میں امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا. امام بخاری تاریخ صغیر میں اس کو لے کر آئے، اور تہذیب الکمال میں علامہ مزین ہے، اور خلاصت و تہذیب الکمال کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت صحابی رسول سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو عورتوں نے رونا شروع کر دیا. توجہ ہے، عورتوں نے رونا شروع کیا. آپ نے چادر کے نیچے سے آواز لگائی، انصتو ایھا الناس، چپ کر جاؤ لوگوں، چپ کر جاؤ. لوگ خاموش ہو گئے. پھر لوگوں نے آواز سنی، نیچے سے چادر سے بول رہے ہیں حضرت زید بن حارثہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین کان ذالک فی کتاب الاول ثم قیل علی لسانہ صدق ابو بکر الصدیق خلیفۃ رسول اللہ القوی الامین ثم قیل علی لسانہ صدق ثلاثا والاوسط عبداللہ عمر امیر المومنین کان لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم وکان یمنع الناس ان یأکل قویہم ضعیفہم کان ذالک فی کتاب الاول ثم قیل علی لسانہ. اب یہ طویل حدیث ہے جسے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ کیا ہے بولیے؟ یہ کیا ہے؟ طویل حدیث ہے، لیکن اس میں ایک بات موجود ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد جنازے کی چارپائی پر عورتیں رو رہی تھیں، ان کو چپ کروایا، ان کے سامنے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان کیا، عمر فاروق کی عدالت کا اعلان کیا، عثمان غنی کی عظمت و سخاوت اعلان کیا، مولا علی کی عظمت و خلافت. بہرحال میں تھوڑا جوش میں آگے بڑھ گیا حضرت علی کی طرف، لیکن یہ جو میں روایت میں نے عرض کیا، یہ انہوں نے خلفائے حضرت ابو بکر عمر کی عظمت کا کیا کیا؟ بولیے سبحان اللہ کی آواز آئے اور بولتے کہیے، جواب دیجئے کیا کیا؟ یار سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، خطیب کے سامنے بیٹھتے ہو خدا کے. حضرت سیدنا ابو بکر کی عظمت کا اعلان کیا، حضرت عمر کی شان کا اعلان کیا. کب کیا؟ وصال کے بعد جنازے کی چارپائی پر. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبرانی کے اندر دوسری روایت ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کلام کیا اور فرمایا السلام علیکم السلام علیکم. اور پتہ چلا مرنے کے بعد کلام. یہ احادیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے. اب آگے بڑھیے. ربعی بن حراش مشہور تابعی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی کے تابعی ہیں. ان کے بھائی ہیں مسعود بن حراش. یہ
انتقال انہوں نے کیا، انتقال کے بعد انہوں نے پھر کلام کیا مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہ حدیث صحیح سند سے موجود ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں 4 روایات انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اور حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم اس کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ گئے اور عرض کی امی جی وہ بندہ ربی بن حراش جو ہے نا، ربی بن حراش ان کا بھائی مسعود بن حراش، وہ کلام کیا اس نے مرنے کے بعد، آپ کیا کہیں گی؟ وہ یار اگر کوئی مردہ کلام کرتا تو جو وہ تمام پرست لوگ ہیں انہیں کیا کہنا سی اس وچ جن وڑ گئے، جیسے ہندوؤں کا نظریہ ہے، لیکن ام المومنین نے نظریہ بیان کیا محمد عربی کا بیان کردہ نظریہ امت محمدی کے لیے۔ آپ نے فرمایا، حضور پہلے ہی فرما گئے تھے یتکلم رجل من امتی بعد الموت من خیر تابعین، تابعین میں سے بھی ایک بندہ جو بہترین تابعی ہوگا وہ وصال کے بعد میری امت کا وہ بندہ گفتگو فرمائے گا۔ کیا کرے گا بولیے؟ گفتگو کرے گا۔ او بھائی صاحب اگر تابعی گفتگو مرنے کے بعد کر سکتا ہے، زید بن خارجہ حضرت ابوبکر عمر کی عظمتیں بیان کر سکتے ہیں، نبی پاک کی ختم نبوت کو بیان کر سکتے ہیں، کڑیاں بول رہی ہوں، عورتیں شور کر رہی ہوں، انہیں چپ کروا سکتے ہیں، تو میرا حسین نیزے پہ چڑھ کے نوک پہ ان کا سر تلاوت نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی، اب میں آنے لگا ہوں آل تشیع اور آل سنت کی مستند کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے سر انور نے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی۔ اہل تشیع کی کتب معتبرہ میں شیخ مفید نے الارشاد میں، شیخ سلیمان کوفی نے مناقب امیر المومنین میں، اور ابن حمزہ توسی نے الساقف المناقب میں، قطب الدین رابندی نے الخرائج والجرائح میں، ابن شاراشوب نے مناقب آل ابی طالب میں، ہاشم البحرانی نے، اسی طرح علی بن یوسف عاملی، علامہ مجلسی نے اور دیگر مستند شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پر تلاوت کی ہے۔ ظاہر ہے اس پہ تو لوگ کہیں گے وہ شیعہ نہیں لکھنا تھے اور کنے لکھنا ہے، اے پتر سنیاں بھی لکھے ہوئے ہیں، اہل سنت کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ پہلا امام ابن عساکر تاریخ دمشق کبیر کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں، بلکہ 2 روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور اسی کو الوافی بالوفیات کے اندر علامہ سفتی نے ذکر کی ہے، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے، شرح الموتیٰ فی احوال القبور والموتیٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے، فیض القدیر کے اندر جناب علامہ عبدالرؤوف مناوی نے، سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر علامہ شامی نے، اور اسی طرح امام زرقانی نے شرح زرقانی کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے کہ منہال بن عمرو، کیا کہا میں نے؟ منہال بن عمرو۔ یہ منہال بن عمرو کون ہے؟ یہ منہال بن عمرو بخاری اور مسلم ان سے حدیثیں روایت کر رہے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم میں یعنی دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی منہال بن عمرو سے روایتیں موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں واللہ رأیت بدمشق و بین ید راس رجل یقرأ، رأیت راس الحسین بن علی حین حملا وَأَنَا بِدْمِشْقٍ وَبَيْنَ يَدَيِ الرَّاسِ رَجُلٌ يَقْرَأُ وَبَيْنَ يَدَيِ الرَّاسِ وَبَيْنَ يَدَيِ الرَّاسِ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ حَسِبْتَ إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ جب یہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا اور امام علی مقام کا سر انور نیزے پہ بلند تھا، تو میں نے دیکھا کہ سر کے آگے آگے ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے سورۃ الکہف کی، تو جب وہ پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فَأَطْلَقَ اللَّهُ الرَّاسَ، اللہ نے سر حسین کو بولنے کی طاقت عطا کی، تو وہ پڑھنے ادھر سے آواز آئی آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا قتل ہونا اور میرا نیزے پہ بلند ہونا اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر ہے۔ اور پھر سلمہ بن کوہیل، یہ سلمہ بن کوہیل کون ہے؟ یحییٰ بن معین، امام عجلی، امام دارقطنی، امام بخاری، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام ترمذی، امام بیہقی، امام ابو عوانہ، امام ذہبی، سب لوگ اس راوی کی تصحیح کرتے ہیں، اور امام بخاری، امام مسلم، سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سب کا مرکزی راوی ہے۔ تو یہ سلمہ بن کوہیل
یہ خود اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں رائے تو راسل حسین ابن علی القنا، میں نے نیزے پہ سر حسین ابن علی کو دیکھا، وہ یقول، اور وہ پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ امام ابن عساکر اسے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم نے اور دیگر اور بہت سارے بزرگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ان اہل سنت کی کتب معتبرہ میں جب یہ بات آ گئی کہ امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، اب اس کو عقلی ڈکوسلوں سے یہ کہنا جی کہ یوں نہیں ہوا اور یوں نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ بغض اہل بیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم تو یہ پڑھ رہیں گے، پڑھتے رہیں گے کہ قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین بن علی نے، بولو نیزے پہ سنا، بولو 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 نیزے پہ سنایا ہے حسین بن علی نے، نیزے ذرا پھر آواز آنی چاہیے کہ قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے میں سنایا ہے حسین بن علی نے، سر اپنا کٹایا ہے حسین بن علی نے، سر اپنا کٹایا ہے حسین بن علی نے، کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے۔ میری آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے دکھ کا اظہار زمین نے بھی کیا، آسمانوں نے بھی کیا، آپ کی شہادت کے پر دکھ کا اظہار جنات نے بھی کیا۔ صحیح سند سے روایتوں میں موجود ہے کہ جنات نے نوحہ کیا، امام ابو نعیم نے ذکر کیا ہے، امام ابو نعیم نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر اور ائمہ جنہوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر یہ روایت واضح طور پر بیان کی ہے، امام ابن اسیر، امام ابن کثیر اور دیگر محدثین مورخین، کہ جس وقت امام علی مقام کی شہادت ہوئی، حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں مدینے کے پہاڑوں سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور جنات نعا کر رہے تھے۔ در الصحابہ کے اندر شوکانی نے لکھا ہے، امام ابن ابی عاصم نے الاحاد والمسانی میں لکھا ہے، السوائق المحرقہ کے اندر ہے، ام سلمہ فرماتی ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، امام احمد بن حنبل کی سند سے لکھا ہوا ہے، ام سلمہ فرماتی ہیں سمعت الجن یبکین علی حسین وسمعت الجن تنوخ علی حسین، میں نے اپنے کانوں سے جنوں کو حسین پہ روتے بھی سنائے، حسین پہ نعا کرتے ہوئے بھی سنائے، اور وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ ایھا القاتلون ظلما حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل کل اہل السماء یدعو علیکم
من نبی ومرسل وقبیلی قد لعنتم على لسان ابن داود وموسیٰ وصاحب الانجیل. یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ صحیح سند کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں میں. جنہوں نے کیا کیا امام پاک کا نوح کیا. اس پر میری ویڈیو موجود ہے کہ نوح کی شرعی حیثیت کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ اس کو واچ کر سکتے ہیں کہ بھئی نوح کرنے کا کیا شرعی حکم ہے. وہ وہاں تفصیل چونکہ وقت کم ہے میں اس ٹاپک کو آگے بڑھاتا ہوں. اشعار کا ترجمہ سنیں. آپ سوال یہ کرتا ہوں وہ جو مدینے کے جن تھے جو امام حسین پہ رو رہے تھے کدھر وہ تھے شیعہ نہیں سن. مہربانی کریں یار، کیونکہ آج کل تو قانون بنا دیا گیا ہے رونا نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ہر گندی بات خود کرتے ہو اور متھے اعلیٰ حضرت کے لگاتے ہو. رب کی قسم اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے وہ تو سونے کے پانی سے لکھنے جو کہا ہے. اعلیٰ حضرت تو لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کربلا کا غم نہ ہو تو وہ جھوٹا غم نہ اظہار کرے. یعنی غم ہوئے ہی نہیں تو ہمیں بین کرے منہ بڑھاوے نہیں. کسی کی ماں کا بھائی کا جنازہ ہو، ضروری نہیں کہ اس کے ماں یا باپ یا بھائی کے مرنے پر آپ کو رونا ہے. تو اگر آپ وہاں جا کر چھوٹی چھوٹی ایسے آنسو نکالیں تو دوسرے لفظوں میں آپ کے اندر وہ نہیں ہے جو باہر ہے. تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. یعنی آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس بندے کو، جھوٹ بول رہے ہیں اس کے ساتھ کہ آپ کو رونا آیا نہیں ہے لیکن آپ روئے. اگر اس بندے کو پتہ لگ جائے کہ اس کو رونا آیا نہیں، یہ ویسے ڈرامے کر رہا تھا، اس کا دل کتنا دکھے گا. اور جس کو کسی کے باپ بیٹے پہ سچا رونا نہ آئے اور وہ روئے انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے. اور جسے حسین علی بکار اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پہ سچا رونا نہ آئے وہ جھوٹا وین کرے، اس کے حرام ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا ٹاپک کو پورا نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو نہ روئے، لیکن اگر کسی کو رونا نہ آئے تو وہ بے غم بھی نہ ہو. اسے یہ غم ہو کہ اسے حسین کا غم کیوں نہیں. یار میں نے بولا نا کہ یہ سونے کے پانی سے لکھنے جو گئے یہ جملے. فرمایا جسے غم حسین نہ ہو وہ جھوٹا نہ روئے، لیکن جسے غم حسین نہ ہو اسے بے غم بھی نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ غم اسے کیوں نہ ہو؟ کیوں کہ حسین کا غم ان سے محبت کی دلیل ہے، اور غم کا نہ ہونا اس محبت میں نقص کی دلیل ہے، اور محبت میں نقص ایمان میں نقص کی دلیل ہے. اعلیٰ حضرت کی اس عبارت سے تو پتہ چلا جسے کربلا والوں کا غم نہیں ہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ جسے کربلا والوں کا غم نہیں وہ تو مومن ہی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں میرا نبی دکھے، میرے آقا روئے، آنسو بہائے میرے حضور نے، مولا علی روئے، میرے نبی کو روتا دیکھ کر محمد کے صحابہ روئے. امام علی مقام کی شہادت کے بعد میں آج چونکہ وقت مکمل ہونے کو ہے اگلا جمعہ میں نے عرض کرنا ہے کہ مدینے میں صحابہ بھی روئے، صحابہ کی اولادیں بھی روئیں. جب یہ قافلہ اہل بیت واپس پلٹ کے مدینے آیا تھا تو مدینے میں روایتوں میں آتا ہے اتنا قرآن بپا ہوا تھا جتنا وصال محمدی پہ ہوا تھا. اس وقت پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا تھا. لوگ سیدہ زینب سے عورتیں لپٹ لپٹ کر کہتی تھی بھائی کو لے کر گئی تھی چھوڑ کے کہاں آئی. حیرانگی کی بات ہے ان کے لیڈر مرتے ہیں. میں اگر نام لے لوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کے مولوی مرتے ہیں تو 20-20 سال ان کے جب عرس ہوتے ہیں تو وہاں بیٹھ گئے نین بہارے ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں رو رہے ہوتے ہیں. جب ان کے سلانے ہوتے ہیں ان کو یاد کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں. او ظالموں، تمہارے باپ، تمہارے چاچے مامے، تمہارے مولوی مرے، وہاں تمہیں یاد نہیں رہتا کہ سوگ 3 دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا. اس پر میں اپنا بیان میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس کا آپ سن لیجئے. یاد سوگ کا اظہار یہ الگ چیز ہے، دل کے اندر کیفیت غم کا ہونا
بولیے یہ الگ چیز ہے. سوگ میں آپ اپنے کپڑے اور اپنی اور دیگر ایکٹیویٹیز کو محدود کر کے ذرا اظہار کرتے ہیں، لیکن غم وہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو غم غم میں، آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو غم غم میں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو غم غم ہے. اور غم حسین ایسا غم ہے کہ پوری آل بیت پوری زندگی اس غم میں ڈوبی رہی. میرے حضور کے صحابہ غم حسین میں روتے رہے، میرے نبی کے صحابہ کے تابعین غم حسین میں روتے رہے. لہذا یہ عقلی ڈکوسلے اختیار کرتے ہوئے ان چیزوں کا انکار کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ آل بیت اطہار کے بغض کو پھیلانے کی ایک تحریک ہو سکتی ہے. اس کا ایمان، اسلام اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہمارا یہ عنوان جاری اور ساری ہے. اگلا جمعہ مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب